نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشکرون۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے ارادے سے نماز کی طرف کھڑے ہو اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنبی ہو تو اچھی طرح پاکی حاصل کرو۔ اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا یا اپنی بیوی کو چھوا اور پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کر لے۔ طریقہ یہ ہے کہ اپنے چہروں پر مسح کرو، اپنے ہاتھوں سے مسح کرو۔ اللہ تعالیٰ نہیں ارادہ کرتا کہ تم پر تنگی کرے، اللہ ارادہ فرماتا ہے تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کرے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کل کے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اس آیت میں 3 طرح کے احکام بیان فرمائے، وضو کے فرائض، پھر غسل، اس کے بعد پھر تیمم کا طریقہ ہے۔ غسل کے احکام کل کے درس میں عرض کیے جا چکے۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم میں سے کوئی جنبی ہے تو اس کو چاہیے اچھی طرح پاکی حاصل کرے۔ ان الفاظ میں غسل کے فرض بیان فرمائے۔ جنبی کہتے ہیں اس کو کہ اپنی بیوی کے پاس صحبت کر لے یا خواب میں دیکھے جیسے منی کا خروج ہو جائے یا کسی بھی طریقے سے منی کا خروج ہو تو اس صورت میں اس پر غسل لازم ہے۔ اور غسل کے لیے لفظ بولا فَاطَّهَرُوا، اچھی طرح پاکی حاصل کرو۔ بنیادی طور پر غسل کا ایک ہی فرض ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کے ایک ایک بال کو پر پانی بہانا، کوئی بال خشک نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرمایا ہر بال کے نیچے ناپاکی ہے، اس کو پاک کرو۔ پھر فرمایا اس لیے تو میں اپنے سر کے ساتھ دشمنی رکھتا ہوں، اس لیے تو میں اپنے سر کے ساتھ دشمنی رکھتا ہوں کیونکہ وہ اپنے سر پر اس طرح پھرایا کرتے تھے۔ یعنی اچھی طرح پاکی حاصل کرنا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ پورے جسم پر پانی بہایا جائے۔ اور عموماً 3 فرض اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ منہ کا اندر کا حصہ یا ناک کے اندر کا حصہ یہ ظاہر نہیں ہے، حالانکہ یہ ظاہری جسم کے حکم میں ہے، اس لیے ان کو الگ بیان کر کے کہا جاتا ہے کلی کرنا اچھی طرح، یعنی گلے تک پانی چلا جائے، اس کے لیے غرارے کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، کیونکہ یہ جسم کا ظاہر ہے، اس لیے اس کو الگ طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اچھی طرح پاکی حاصل کرو، یہ ہے غسل کے فرائض ہو گئے۔ اور غسل مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے وضو کیا جائے، بلکہ اس سے پہلے استنجا کیا جائے، اگر جسم پر کہیں گندگی لگی ہے تو اس کو دھویا جائے، اس کے بعد سنت کے مطابق وضو کیا جائے، پھر اس کے بعد جسم پر 3 دفعہ پانی بہایا جائے، تو یہ اچھی طرح طہارت ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر صورتحال ایسی ہے کہ پانی نہیں پاتا یا پانی پاتا ہے، مریض ہے، پانی استعمال کرے گا مرض بڑھ جائے گا، عضو خراب ہو جائے گا یا موت کا خطرہ ہے، ایسے علاقے میں ہے جہاں ٹھنڈک بہت زیادہ ہے، وہاں پانی تو موجود ہے لیکن
استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے، خطرہ غالباً یہ خطرہ ہے کہ اگر استعمال کرے گا تو مریض ہو جائے گا یا عضو کوئی شل ہو جائے گا، ایک یہ صورت ہے۔ دوسری صورت کہ پانی موجود ہے لیکن پانی کے استعمال کی طاقت نہیں ہے، یعنی ڈاکٹر نے اس کو استعمال کرنے سے روکا ہے۔ او علی سفر، یہ سفر پر ہے اور پانی وہاں موجود نہیں ہے، شہر سے باہر ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ جہاں موجود ہو 1 میل، ہر طرف سے 1 میل دور ہو، پانی لانے میں مشقت ہو، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ آگے 2 صورتیں بتائی۔ او جاء احد منکم من الغائط، تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے واپس آیا، یہ وضو کی صورت بیان کی کہ وضو اس پر لازم ہو گیا حد سے اصغر۔ او لامستم النساء، لامستم النساء کا مطلب ہے کہ یا عورت سے صحبت کر لی، جماع کر لیا، یعنی اس پر غسل لازم ہو گیا۔ ولم تجدوا ماء، اور پانی نہیں، وضو کرنا ہے پانی نہیں ہے، غسل لازم ہے پانی نہیں ہے، تو تیمم کر لے پاکیزہ مٹی سے۔ یہاں پاکیزہ مٹی کا ذکر ہے، مراد اس سے ہر وہ چیز جو مٹی کی جنس سے ہے، اس میں مٹی بھی ہو گئی، ڈھیلا بھی ہو گیا، اینٹ، پتھر، چونا، دیوار ہے اس کے اوپر چونا لگا ہوا ہے تو وہاں بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ بتایا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، 2 ضربیں لگانی ہیں دونوں ہاتھوں سے، ایک دفعہ زمین پر ہاتھ مار کر، اگر زمین مٹی لگ جائے تو اس کو جھاڑ دے، اگر مٹی نہ لگے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مٹی لگانا ضروری کوئی نہیں ہے۔ مثلا دیوار ہے چونے والی یا اینٹ والی دیوار ہے، اس پر ہاتھ رکھ کے اس پر کوئی مٹی نہیں لگی تو اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ ضرب لگا کر پورے چہرے پر ملے، جتنا چہرہ وضو میں دھونا لازم ہے اتنے چہرے کے حصے پر ہاتھ پھیر دے، اور پھر دوبارہ ضرب لگائے، اس کے ساتھ دایاں بازو پر جہاں تک دھونا لازم ہے ہاتھ پھیر دے، پھر بایاں بازو پر اس طرح ہاتھ پھیر دے۔ اگر وضو لازم ہے اس کے لیے بھی 2 ضربیں ہیں، غسل لازم ہے اس کے لیے بھی یہی 2 ضربیں ہیں، اضافی کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وضو کے لیے تو 2 ضربیں لگائے اور غسل کے لیے پورے جسم پر مٹی ملے، ایسا ہرگز نہیں۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ ہے جو بطور لطیفے کہ جب تیمم کے احکام شروع میں نازل ہوئے تو ایک سفر کے اندر 2 صحابہ پر غسل لازم ہو گیا، نیند میں احتلام ہو گیا، تو ایک نے تو تیمم کر لیا ایسے جیسے وضو کا تیمم ہے، دوسرے نے یہ سوچا کہ غسل میں تو پورے جسم پر پانی بہانا لازم ہوتا ہے، تو اس نے اپنے پورے جسم پر مٹی مل لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کارگزاری سنائی، آپ نے فرمایا تیمم اور وضو دونوں کے لیے ایک، غسل اور وضو کے لیے ایک ہی تیمم ہے، تو یہاں دونوں کے لیے اللہ تعالی نے تفصیل سے ایک ہی تیمم بتایا ہے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ میری خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا، اور پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے میرے امت کے لیے، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے طہور بنا دیا۔ جعلت لی الارض طہورا ومسجدا، طہور اور مسجد، جہاں مرضی نماز پڑھیں نماز ہو جاتی ہے۔ پہلی قوموں کے لیے عبادت گاہ میں جا کر نماز پڑھنا لازم تھا، ہمارے لیے ساری زمین یہ مسجد ہے، جہاں مرضی سجدہ کریں قبول ہے۔ اسی طرح پہلی قوموں کے لیے پانی کے ساتھ وضو غسل لازم تھا، اس امت پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو طہور بنا دیا۔ جب پانی نہیں مل رہا یا مریض ہے طاقت نہیں رکھتا تو وہ تیمم کر لے، اور تیمم بھی وہی مختصر سا، صرف نیت کرنا لازم ہے۔ وضو کے لیے تیمم کر رہا ہے تو وضو کی نیت کرے، اور غسل کے لیے تیمم کر رہا ہے تو غسل کی نیت کرے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر اللہ حکم کر دے جیسے پہلی قوم کو حکم فرمایا کہ ہر صورت پانی کے ساتھ غسل لازم ہے تو کتنا مشکل ہوتا، ہمیں تو ماننا لازم ہوتا۔ اللہ نے تنگی نہیں فرمائی، آسانی فرمائی۔ ولیکن یرید لیطہرکم،
اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے تمہیں پاک کرے۔ کتنا بڑا احسان ہے کہ پانی نہیں، خالی ہاتھ پھیرنے سے پورے جسم کی پاکی کا حکم لگ گیا، اور جسم ایسے ہی پاک ہو گیا جیسے غسل سے پاک ہوتا ہے، بغیر شک شبہ کے۔ اس کے ساتھ نماز پڑھے، تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، سب جائز ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو مکمل کیا تم پر تاکہ تم شکر ادا کرو۔ نعمت کو مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ ظاہری جسم پر ہاتھ پھیرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ اور اس میں بڑا انعام یہ ہے کہ جہاں بھی انسان ہو، جس حالت میں بھی ہو، اگر اللہ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہے تو وہیں وہ پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اتمام نعمت فرمایا۔ بہت بڑا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور شکر گزاری یہ ہے کہ ہم ہر وقت باوضو رہیں، کہیں نماز نہ چھوڑیں۔ اللہ نے آسانی والا راستہ متعین فرمایا تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔